کل تم نے روزہ میرے ساتھ افطار کرنا ہے. کہہ رہے ہیں اس دوران آپ نے مجھے آ کے اٹھا دیا تو میرا وہ سارا خواب مجھے اس منظر پہ رونا آ رہا ہے, اتنا حسین منظر. لیکن اس نے کل کا وعدہ کیا ہے کہ کل تمہارا روزہ کس کے ساتھ افطار ہوگا؟ میرے ساتھ. تو وہ بزرگ کہتے ہیں کہ مجھے لگا کہ یہ کل شہید ہو جائے گا نا, کیونکہ روزے تو یہ روز رکھتا ہے. حدیث میں آتا ہے میدان جہاد میں جو ایک روزہ رکھتا ہے 1 سال کے روزوں کے برابر ہے. لیکن علماء نے لکھا ہے یہ فضیلت اس کے لیے ہے جس کو روزہ رکھنے کے بعد لڑنے میں کمزوری نہ ہو. اگر روزہ رکھنے کے بعد یہ خطرہ ہے کہ ہم کمزور ہو کے لڑ نہیں پکیں, پھر روزہ رکھنا جائز نہیں ہے, کیونکہ پہلے دشمن ہے. تو کہتے ہیں کہ یہ اس کا روزہ تھا تو میں سمجھ رہا تھا اب شہادت ہو جائے گی, اس کی کچھ بھی نہیں ہوا. تو مجھے ایک خیال آنے لگا کہ جھوٹا خواب ہوگا اس کا. کہتے ہیں کہ سارا دن یہ بہادری سے لڑا بھی, پھر بھی شہید نہیں ہوا. کہہ رہے ہیں پھر ہم نے افطاری کا سامان لا کے رکھ دیا اور ان کو خیال ہونے لگا کہ یار ایسے ہی خواب تھا, ایک پراگندہ خیال ہوگا, آ گیا ہوگا. کہہ رہے ہیں ادھر یہ افطاری پہ بیٹھنے کا وقت آیا ہے, قلعے سے ایک تیر آ کے اس کے سینے میں لگا اور یہ وہیں کلمہ پڑھ کے شہید ہو گیا. اب وہ جو بزرگ تھے نا, ان کی غالباً عبداللہ بن مبارک تھے, کہہ رہے میری یہ کیفیت کہ میں نے تو یہ سارا خواب, یعنی اس نے مجھے سنایا تھا نا کہ این تمہاری مجھ سے ملاقات کب ہوگی؟ افطاری کے ٹائم. کہہ رہے میں نے زور سے, وہ کہتے ہیں میں نے چیخ ماری نا پورے لشکر میں کہ یہ شخص کامیاب ہو گیا. اور کہہ رہے پھر میں نے سب کو بلا کے اس کا خواب سنایا کہ کیسا اللہ نے خواب سچا کیا ہے, کہ اس حور نے اس سے وعدہ کیا تھا کہ کل تمہاری افطاری کس کے ساتھ ہوگی. یہ مجاہدین کے ایک واقعات نہیں ہیں, مجاہدین کی تو کیونکہ وہ بہت زیادہ قربانی دے رہے ہوتے ہیں نا, تو ان کی کو اللہ کی طرف سے موٹیویشن دوسروں سے زیادہ ملتی ہے. میں اکثر بتاتا ہوں نا, شہیدوں کے خون کی خوشبو میں نے اپنی ناک سے سونگھی ہے, ایک بار نہیں متعدد بار سونگھی ہے, ورنہ عقلی طور پر یہ پاسبل نہیں ہے کہ ایک آدمی شہید ہو رہا ہے اس کے بلڈ میں خوشبو آ رہی ہے. تو اب یہ جو ملحد لوگ ہیں نا مذاق اڑاتے ہیں, کہہ رہے ہیں ایسا نہیں ہو سکتا. بھائی آپ جتنا مرضی مذاق اڑا لو, ہو سکتا ہے آپ سمجھ رہے ہو کہ میں جھوٹ بول رہا ہوں, جس نے سونگھی ہو وہ کیسے جھٹلا سکتا ہے. اور میں ایک اکیلا نہیں ہوں اس پہ گواہ, آپ کو سینکڑوں لوگ دکھا سکتا ہوں جنہوں نے شہداء کے خون کی خوشبوئیں سونگھی ہیں. کتنے لوگ جھوٹ بولیں گے, کتنے لوگ. تو وہ کہتے ہیں کہ پھر جب میں نے مجاہدین کو یہ واقعہ سنایا ایسا ہوا, تو کہہ رہے اگلے دن اتنی بہادری سے سارے, دیکھو حوروں کا چکر ایسا ہے نا مرد ہر چیز پہ کمپرومائز کر لیتا ہے, عورت پہ کمپرومائز نہیں کرتا. تبھی تو قرآن حدیث میں آتا ہے, میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بخاری کی حدیث ہے کہ میں نے مردوں کے لیے اپنے بعد عورت سے بڑا فتنہ کوئی نہیں چھوڑا. اس لیے کہ مرد ہر جگہ کمپرومائز کرتا ہے, عورت کے فتنے میں جب آتا ہے برباد. اس لیے اس فتنے میں آنے سے پہلے بہتر ہے کہ ٹائم پہ شادی کر لو, تاکہ یہ فتنے کی ٹینشن سے نکل جاؤ. ابھی ایک صاحب کا قصہ میرے سامنے آیا, بہت کروڑ پتی ارب پتی آدمی کسی پہ لٹو ہو گئے, کسی لڑکی پہ ڈپریشن میں چلے گئے, خودکشی کے خیالات آ رہے ہیں, وہ لڑکی بھی دبا کے پیسہ کھا رہی ہے, شادی نہیں کر رہی. یہ شادی کے پیچھے پڑا ہوا ہے, وہ شادی نہیں کر رہی, وہ بھی گھنی بنی ہوئی کھائے جا رہی ہے. اس کے دوست اس کو سمجھا رہے ہیں, ابے لڑکی تیرے پیسے سے کو ختم کر کے, جب پیسہ ختم ہوگا نا تو لڑکی بھی جائے گی اور پیسہ بھی جائے گا. لیکن کئی مردوں کے دیوالیے ہو چکے ہیں, اپنی معشوقہ پہ پیسے اڑا کے پھر سگریٹ پینا شروع کرتے ہیں, پھر شراب پیتے ہیں, پھر ایسے غم میں بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں, پھر مر رہے ہوتے ہیں, پھر محبوبہ کو تصویریں بنا کے بھیج رہے ہوتے ہیں, تمہارے غم میں دیوانہ ہو گیا, اس کی صحت پہ 5 روپے کا بھی فرق نہیں پڑ رہا ہوتا. یہ سمجھ رہا ہوتا ہے میرے مجنو جیسے بال اور کھلے گریبان, اور میرے یہ جو ایکس رے رپورٹ میں نے یہاں بنا لی ہے پوری پسلیاں, یہ دیکھ کے وہ پاگل ہو جائے گی. وہ پاگل نہیں ہوگی, سمجھ رہے ہو, بالکل بھی پاگل. وہ کہے گا تو عاشق ہے, میں تھوڑی عاشق ہوں. وہ آپ کو لوٹے گی مزے سے, اس کے بعد نچوڑ کو پتلی کری سے. میں نے تو ایک واقعہ یہاں سنایا تھا آپ لوگوں کو, ایک جاننے والے تھے, وہ عاشق ہو گئے تھے کسی لڑکی پہ, کمپنی کے مینیجر تھے, ینگ تھا وہ لڑکا, عاشق ہو گیا, اتنا عشق ہو گیا, لڑکی نے بھی پیسے دبا کے لینا شروع کیے اس سے. اب جناب شادی نہیں کر رہی, کہ شادی ٹائم پہ ہوگی, وہی ایکچولی کر کے نا, ابھی ایجوکیشن ہے, ایکچولی وہ بھی ایکچولی کے چکر میں آئے ہوئے. تو ان کو لوگوں نے سمجھایا, بھائی شادی کرنی رہی ہے, چھوڑ یار, اتنا پیسہ اس بندے نے لوٹا دیا اس کے اوپر
کہ بالآخر کمپنی میں اس کی حاضریاں کم اور ڈیٹیں لگنی شروع. یہ مجھے خود انہوں نے واقعہ سنایا. بالآخر قصہ یہ ہوا کہ جاب لیس ہو گیا. اس کے عشق میں کیا ہو گیا؟ جاب. ادھر ٹائم زیادہ لگ رہا ہے, ادھر کمپنی نے نکال دیا. پہلے 2-3 وارننگ دی, نکال دیا. تو ان کو خیال ہوا کہ میری محبوبہ تو اب میرے اوپر اور عاشق ہو جائے گی کہ میری محبت میں تمہاری جاب بھی گئی. محبوبہ کو جیسے ہی پتہ چلا نا جاب لیس ہو گیا, اس نے فوراً ٹھینگا دکھا دیا. اس زمانے میں متحدہ کی بھی بڑی حکومت تھی, تو اس نے دھمکیاں شمکیاں لگائیں کہ میں یہ کر دوں گا, میں یوں کر دوں گا. لڑکی نے متحدہ والوں کو انوالو کیا, چترول لگوا دوں گی, تیری بوٹیاں بھی نہیں ملیں گی کسی. صحیح ہے. اچھا یہ لوگ چھپ کے نکاح بھی کر چکے تھے, رخصتی نہیں ہونے دی تھی, لڑکی ہوشیار تھی, چھپ کے نکاح بھی, تو طلاقیں بھی دلوا دیں. صحیح ہے نا. تو طلاقیں بھی اس کو زبان سے گن پوائنٹ پہ لڑکی نے تعلقات, وہ ظاہر ہے اتنا پیسہ اس نے انویسٹ کر لیا تھا کہ وہ پیسوں سے اب وہ پٹائی بھی لگوا سکتی اسی کے پیسے سے. وہ بھی ہوشیار تھی, اس نے پیسہ کچھ کھایا, کچھ جمع کیا کہ اسی پیسے سے اسی کو بھی پٹواؤں گی جب یہ طلاق نہیں دے گا. تو اس کو پٹوا کے زبان سے طلاقیں بھی نکلوا دیں. اس بیچارے کو ہارٹ اٹیک ہوا ٹینشن میں, کم عمری میں, اور دل میں وال لگے ہوئے ہیں. یہ زندگی ہو گئی. خیر اللہ نے توبہ کی توفیق دی, دیندار بنا, اس کو احساس ہوا, دین پہ آنے کا ذریعہ بن گئی یہ چیز. اب تو ماشاءاللہ صحت مند ہے, صحیح ہو گیا. لیکن یہ ہوتا ہے, پیسے بھی جاتے ہیں. تو یہ عورت اس طرح سے مرد کے لیے فتنہ بنتی ہے. اس لیے ہم کہتے ہیں بر وقت ٹائم پہ شادی وادی ہو جائے نا, تو ان بکھیڑوں سے انسان بچ جاتا ہے, بہت حد تک صحیح ہو جاتا ہے. تو خیر میں یہ عرض کر رہا تھا, دیکھو کہ اللہ میاں کو بھی پتا ہے کہ وہ, میں کہہ رہا تھا کہ جب ان کو پتا چلا نا حور مل گئی ہے اس کو, تو وہ انہوں نے واقعہ بیان کیا, مجاہدین اتنی بہادری سے لڑے کہ وہ قلعہ فتح ہو گیا. ہر ایک کی خواہش ہوگی کہ میں بھی شہید ہو جاؤں. تو بعض دفعہ اللہ کی طرف سے چیزیں دکھا دی جاتی ہیں, موٹیویشن ملتی ہے. تو آج ہمارے لبرل لوگ, ملحد لوگ حوروں کا مذاق اڑاتے ہیں کہ یہ مولویوں نے بیوقوف بنانے کے لیے حوروں کی لالچ دی ہوئی ہے. او بھائی, یہ مولویوں نے لالچ نہیں دی, یہ ہمارے رب نے بتایا ہے کہ ایک عیش و عشرت تم نے دنیا میں دیکھا ہے, ایک عیش وہ ہے جو اللہ اپنے نیک بندوں کو قیامت کے دن دے گا. وہ عیش, یہ والا عیش اس عیش کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے. تو اللہ جنت کی حوروں کی تعریف کرتا ہے ہمیں موٹیویٹ کرنے کے لیے کہ یہاں حرام سے بچو, اللہ وہاں حلال بہت زیادہ دے گا.